السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غربت کے 40 سبب، یعنی وہ 40 کام جن کے کرنے سے غربت آتی ہے۔ اس طرح کی تحریر بہت پہلے سے وائرل ہے اور وائرل ہو رہی ہے برابر۔ اس کے متعلق ہم قسط وار آپ کو باتیں بتا رہے ہیں کہ اس میں جو باتیں تحریر کی گئی ہیں اس میں کتنی باتیں درست ہیں اور کتنی باتیں غلط۔ اب تک ہماری 5 قسط مکمل ہو چکی ہیں جس میں ہم 25 باتوں کے تعلق سے بات کر چکے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے چھٹی قسط میں اور باقی 5 باتوں کے متعلق۔ اس کے بعد 2 قسط اور آئیں گی اور یہ 40 باتیں مکمل ہو جائیں گی، جس میں ہم وضاحت سے یہ بات آپ کو سمجھا دیں گے جیسے اب تک سمجھایا کہ کتنی بات اس میں لکھی ہوئی درست ہیں اور کتنی بات غلط ہے۔ آج کی قسط میں سب سے پہلی بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ ہاتھ دھوئے بنا کھانا کھانے سے غربت آتی ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ اسلامی طریقہ اور سنت طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں۔ اسی کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ عمل کر کے بھی دکھایا اور تمام صحابہ نے اس عمل کو کیا ہے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، یہ سنت ہے اور اس کا سائنسی فائدہ بھی ہے جو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے، اگر کوئی ہاتھ نہیں دھوتا بھولے سے رہ جاتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر سنت کی خلاف ورزی کا عقیدہ اس کا ہے یا یہ جانتے ہوئے کہ میں نہیں کروں گا صرف سنت ہے تو پھر گناہ ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے غربت آتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو اس میں ہے وہ ہے اپنی اولاد کو کوسنا، یعنی یہ کہا جاتا ہے اگر کوئی انسان اپنی اولاد کو کوستا ہے تو اس سے غربت آتی ہے۔ کوسنا یعنی بد دعائیں دینا۔ تو جاننا چاہیے اولاد کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کریں۔ اس کے لیے ان کو اجازت ہے کہ وہ اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ ان کو مارا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کی بھی کنڈیشن ہے، اس کا ایک طریقہ بتایا کہ اس کو کس طرح سے تنبیہ کی جائے۔ اور مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ لٹھ لے کر اس کو مارا جائے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو کہ وہ نماز پڑھے، اور جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے اور اس کو نماز کی تلقین کرو، اگر وہ نہ پڑھتا ہو تو نماز چھوڑنے پر اس کو مارا جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جیسا بعض لوگوں کو دیکھا گیا، یہ بھی بعض تو یہ کرتے ہیں کہ اولاد کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، یہ بھی غلط بات ہے، اور بعض لوگ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، اس کی بھی ممانعات آئی ہیں۔ صحیح بات کیا ہے وہ یہی ہے جو آپ علماء سے سنتے رہیں، اور آپ اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں اولاد کی تربیت پر، یا علماء کے جو بیانات ہیں اولاد کی تربیت پر، اس کو پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ اولاد کو کس طرح مارا جائے۔ لیکن میں یہ بتا دوں ساتھ ہی ساتھ کہ اولاد کو اگر سختی کے طور پر مارا جائے تو پہلے تو یہ کہ چہرے پر نہ مارا جائے۔ چہرے پر مارنے کی ممانعات ہے، چہرے پر مارنے کو منع کیا گیا، چہرے پر نہ مارا جائے، اور کسی ایسی زوردار چیز سے نہ مارا جائے جو اس کے لیے زخم یا چوٹ بن جائے، وقتی طور پر اس کو تکلیف ہو جس سے وہ خوف زدہ رہے، بس اس کو اتنا مارا جائے۔ اس کو چوٹ پہنچانا یا اس کو درد اور تکلیف دینا ہرگز مقصد نہیں ہے اس مار سے۔ یہ وضاحت اس لیے کر دی کہ کوئی اس کا مطلب غلط نہ سمجھے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بچوں کو مارا جائے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، بس یہ کہ اس کو فوری طور پر تنبیہ کرنے کے لیے، اس کو ڈرانے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اب بات یہ رہی کہ اولاد کو کوسنا، تو اولاد کو کوسنا اور بد دعائیں دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ دعا کی کوئی بھی گھڑی ہو سکتی ہے کہ جس وقت آپ کی دعا قبول ہو جائے، کوئی بھی گھڑی قبولیت کی ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اولاد کو بد دعا دینے سے منع کیا گیا، اولاد کو بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ ایسے بہت سارے واقعات سننے میں آئے اور دیکھیں، اور یہ ہی نہیں کہ بہت دور کے لوگوں سے سنے، اپنے قریبی لوگوں سے بھی سنے ہیں کہ اور ماؤں نے اپنے بچوں کو بد دعا دی۔ جیسے کوئی بچہ ان کا رو رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا، میں نے یہ واقعہ بہت قریب کے لوگوں سے سنا ہے، اور بہت قریبی واقعہ ہے، تو انہوں نے غصے میں اس کو اٹھا کر بیڈ پہ ڈال دیا اور کہا تو چپ ہی کیوں نہیں ہو جاتا ہمیشہ کے لیے۔ ان کا یہ کہنا تھا اور اللہ کی مرضی تھی کہ وہ بچہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا۔ تو اس طرح کے کلمات والدین کو نہیں کہنا چاہیے، بچوں کو بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ البتہ یہ کہ اس طرح اگر کوئی بد دعا دیتا ہے تو اس سے غربت نہیں آتی، لیکن نقصان بہرحال ہو سکتا ہے جیسے میں نے بتایا۔ اس کے بعد تیسری بات اس کے اندر ہے دروازے پر بیٹھنا، کہ دروازے پر بیٹھنے سے غربت آتی ہے۔ تو اس کی وضاحت اتنی ہے کہ دروازے پر بیٹھنا یہ دنیاوی اور دینی لحاظ دونوں طریقے سے کسی بھی طرح بہتر نہیں ہے۔ آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں، اگر وہ آپ کا مین گیٹ ہے تو مین گیٹ کے باہر لوگوں کی آمد و رفت ہے، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، وہاں سے خواتین و حضرات سبھی گزرتے ہیں، تو آپ کے وہاں بیٹھنے سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، خاص طور پر خواتین کو، تو دروازے پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ایسے راستے پر جہاں سے لوگوں کا گزرنا اٹھنا ہوتا رہتا ہے، وہاں آپ اگر دروازے پر بیٹھ رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے پریشانی ہوتی ہے تو یہ دنیاوی اعتبار سے بھی برا ہے۔ ہاں اگر آپ کہیں جو گلی ہے آپ کی یا کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں آپ کالونی میں یا کہیں آپ رہ رہے ہیں کہ وہاں اگر آپ دروازے پر بیٹھے ہیں تو آپ کے اڑوسی پڑوسیوں کو یا گزرنے والوں کو کوئی اعتراض اس پر نہیں ہے، ان کو کوئی تکلیف دل میں بھی نہیں محسوس ہوتی آپ کے یہاں بیٹھنے سے، تو پھر اس کی اجازت دی جائے گی، لیکن بہتر پھر بھی نہیں ہوتا کہ آپ دروازے پر بیٹھیں۔
تو دروازے پر بیٹھنا اگرچہ دنیاوی اور دینی اعتبار سے برا ہے، لیکن کچھ جو ہے ضرورتوں کے ساتھ اجازت ہے، جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پروگرامس گھر میں ہوتے ہیں تو محلے والے سارے شامل ہوتے ہیں، کرسیاں لگا دی جاتی ہیں، دروازے پر ہی بیٹھتے ہیں، راستے میں نہیں بیٹھتے ہیں، لیکن اس سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ ایسا راستہ ہوتا ہے جیسے گلی کا راستہ، بند گلی کا راستہ، کہ وہاں سے گاڑیاں نہیں گزرتی، یا اتنا راستہ خالی رہتا ہے کہ لوگ اس میں سے آرام سے نکل سکتے ہیں، لوگوں کو دقت اور تکلیف اور پریشانی نہ ہو تو بیٹھنے کی اجازت ہے، بیٹھا جا سکتا ہے۔ اور اگر دروازے کی بات کریں، وہ آپ کا مین ڈور نہیں، کسی کمرے کا، ایک روم کا یا کہیں اور کا دروازہ ہے، تو آپ اس پہ بلا حرج بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور دروازے پر بیٹھنے سے بالکل بھی غربت نہیں آتی۔ اس کے بعد اس کی جو ہے سیکنڈ لاسٹ بات جو ہے اس ویڈیو کی، وہ ہے لہسن پیاز کے چھلکے جلانا، کہ لہسن پیاز کے چھلکے جلانے سے جو ہے غربت آتی ہے۔ تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ وہ آدمی لہسن پیاز کے جو چھلکے کیوں جلائے گا؟ کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ اگر کوئی جو ہے وقت خراب کر رہا ہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی وقت کا نقصان ہے، تو وقت برباد نہ کریں، اس وقت کو دینی یا دنیاوی کسی بھی کام میں لگا لیں۔ اور اگر کسی ضرورت کے تحت وہ جلا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی دوا وغیرہ تیار کر رہا ہو، یا کچھ بھی اس کو کام ہو دنیا کا، اس کے ذریعے سے کوئی کام وہ اپنا نکال رہا ہے، تو بالکل کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اس سے غربت بھی نہیں آتی۔ آخری بات اس کی یہ ہے، فقیر سے روٹی یا پھر کوئی اور چیز خریدنا، اس سے غربت آتی ہے۔ جیسے بہت سارے فقیر وغیرہ ہوتے ہیں کہ وہ مانگتے ہیں اور پھر وہ آٹا لے کر جو ہے آٹا وغیرہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور دال وغیرہ، اور پھر وہ جا کر بیچتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ فقیر جو اس طرح کا جو انہوں نے دھندا بنا لیا ہے کہ وہ لوگوں سے گھروں گھروں جا کر مانگتے ہیں پھر اس کو بیچتے ہیں، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ فقیر جو ہے جس کو اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ مانگ سکتا ہے، اس کو اتنی ہی اجازت ہے کہ وہ ایک وقت کا کھانا مانگے، اور اگر وہی پہلی تو اسلام اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا، مانگنے کو برا کہا گیا، مانگنے کی مذمت کی گئی اسلام میں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے ہاتھ پیر صحیح سلامت دی ہے تو وہ کھائے کمائے کسی طرح۔ اگر کوئی شخص مجبور ہے، اس کو عذر ہے کہ وہ کما نہیں سکتا کسی بھی طریقے سے، اللہ نہ کرے اس کے ہاتھ پیر صحیح سالم نہیں ہے، یا کوئی خاتون ہے ان کو پردے کی وجہ سے کمانے کا جو ہے نہیں مل رہا سبب کوئی ایسا کہ جس سے وہ پردے میں رہ کر کما سکیں، تو ان کے لیے جو ہے اجازت ہے کہ، اور پھر لوگوں کو، پھر اسلام دوسرے لوگوں کو تلقین بھی یہ کرتا ہے کہ اگر آپ کا ہمسایہ، آپ کے محلے والا، آپ کا پڑوسی، یا دنیا میں کہیں بھی کوئی ہے اور آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اگر میرا پڑوسی ہے اور اس کے پاس کھانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے، طبی عذر کی وجہ سے، طبعی عذر کی وجہ سے وہ کما نہیں سکتا، تو ذمہ داری ہے میری اور میرے پڑوسیوں کی کہ اس پڑوسی کی ذمہ داری کو ادا کریں۔ تو اس طرح سے پیشہ بنا لینا اور اس طرح سے مانگنا اور ان مانگنے والوں کو دینا، یہ کسی بھی طرح دوست نہیں ہے کہ یہ جو ہے دن بھر مانگتے ہیں اور 10 15 کلو 20 کلو آٹا اکٹھا کرنے کے بعد اس کو بیچتے ہیں، اور یہ اس طرح پیسہ جمع کر کے اپنے جو ہے گھر بار چلاتے ہیں۔ تو اس طرح اسلام بالکل بھی اجازت نہیں دیتا مانگنے کی۔ اسلام میں اجازت اتنی ہے، اگر کوئی بیچارہ مجبور ہے تو وہ اتنا ہی سوال کر سکتا ہے کہ وہ ابھی پیٹ بھر کھا لے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کا جو ہے، اگر وہ کما نہیں سکتا، اس کے ہاتھ پیر صحیح سلامت نہیں ہے، دنیا بھی کوئی کام نہیں کر سکتا، تو اخروی بھی کام اللہ اللہ کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، اس کے بعد دوسرا وقت آئے تو وہ اس وقت سوال کر لے، بس اتنا ہی۔ اور دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کھانے پینے کے لیے دیتے رہیں، کہ جب انسان اتنا مجبور ہے کہ وہ کما نہیں سکتا، تو ظاہر ہے اس کو کوئی گاڑی بنگلہ اور دوسری چیزوں کی ضرورت تو ہے نہیں، اس کی زندگی کے لیے، اس کے بقدر اس کے لیے گھر ہو تو اس کے لیے گھر کا انتظام کر دیا جائے، اتنا کہ وہ ایک کمرے میں رہ لے، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا جائے۔ خیر، اب یہ کہنا کہ اس سے خریدنا، اب کوئی فقیر ہے، کوئی آٹا بیچ رہا ہے، تو اس سے اگر کوئی خرید لیتا ہے، تو پہلے تو میں نے بتایا یہ سارا کام ان کو نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو روک لگانا چاہیے، ان لوگوں پر جو ان سے خریدتے ہیں، نہیں خریدنا چاہیے، اور ان کو ڈانٹنا چاہیے، ان کی تنبیہ کرنا چاہیے، ان کی قلعی کھولنا چاہیے سب کے سامنے کہ یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، کہ بھئی لوگ ان کو دیتے ہیں ضرورت مند سمجھ کے اور یہ اس کے ذریعے کمائی کر رہے ہیں، تو ان سے نہیں خریدنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی خرید لیتا ہے تو اس میں اس کو یہ نہیں کہ اس کو غربت آتی ہے، غربت اس سے نہیں آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو ان کاموں سے بچنا چاہیے، اور خریدنے والوں کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں سے بالکل نہ خریدیں، تاکہ یہ اپنی حرکت سے باز آئیں، ہٹے کٹے ہونے کے باوجود لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑیں اور خود کمائی کریں، یا اگر ضرورت مند ہیں تو لوگ ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو تمام برے اعمال سے اور تمام ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے جس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔